ایک اخبار کے مالک اور ایک معروف سیاستدان اور بزنس مین مل کر کھایا پیا کرتے تھے، پھر دونوں میں لڑائی ہو گئی، تو اخبار کے مالک تو ظاہر ہے ان کے ساتھ مل کر کرپشن کیا کرتے تھے، انہیں اب ان کے سارے کرتوت پتہ تھے، لہٰذا انہوں نے اس سیاستدان اور بزنس مین دوست جو ان کے سابق دوست تھے، اب تو دشمنی ہو گئی تھی، کہ کرپشن کے بہت سارے قصے چھاپ دیے اخبار میں۔ تو وہ سیاستدان بڑے برہم ہوئے کہ یہ تو میرے ساتھ ظلم ہو گیا، انہوں نے بڑی دہائی دی کہ یہ شخص میرے ساتھ ذاتی اناد اور ذاتی پرخاش کے نتیجے میں اس طرح کی خبریں چھاپ رہا ہے، میں کرپٹ نہیں ہوں۔ تو اس اخبار کے مالک نے ان سے پوچھا کہ بھائی کو خدا کا خوف کرو، میں تو ثبوتوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کیا تم واقعی کرپٹ نہیں ہو؟ تو اب وہ کیا کہتے، وہ تو انہیں پتا تھا کہ وہ ان کا سابق ساتھی ہے اور انہیں اچھی طرح جانتا ہے، انہوں نے کہا یار کرپٹ تو میں ہوں، کٹ میں بھی نہیں کی تھی، لیکن کٹ تو اسی بھی نہیں کی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم منظور کر کے شہباز حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے یعنی مرکزی اسمبلی نے کٹ نہیں کی تھی، لیکن پولیس ایکٹ 2024 کا جو ترمیمی بل منظور کیا ہے خیبر پختونخوا اسمبلی نے، تو کٹ انہوں نے بھی نہیں کی تھی۔ یعنی غضب خدا کا کہ جو عمران خان صاحب کا اپنا ایک سگنیچر پروڈکٹ تھا، اور وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھیں میں نے پولیس میں ریفارمز بہترین متعارف کروا دی ہیں خیبر پختونخوا میں، اب باقی صوبوں کو بھی اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ علی امین گنڈاپور صاحب کی حکومت نے اسی پولیس ایکٹ کو اٹھا کر باہر پھینک دیا ہے جس کے تحت آئی جی کو ٹرانسفر پوسٹنگ کا اختیار تھا پولیس میں، کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہو سکتی تھی، کوئی وزیر، کوئی وزیر اعلیٰ پولیس کے معاملات میں پولیس افسران کی مختلف ڈسٹرکٹس میں تعیناتی اور وہاں سے تبادلوں کے حوالے سے وزیر اعلیٰ اور کوئی وزیر مداخلت نہیں کر سکتے تھے بغیر کسی پولیٹیکل انٹرفیئرنس کے۔ آئی جی خیبر پختونخوا آزادی سے اپنی فورس کے انتظام کو چلا سکتا تھا۔ اب اس پولیس ریفارمز کو جس پر عمران خان صاحب فخر کیا کرتے تھے، خیبر پختونخوا اسمبلی نے امینڈ کر دیا ہے اور واپس وزیر اعلیٰ کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ جس کو چاہیں، جس ایس پی کو، جس ایس ایس پی کو، جس ڈی ایس پی کو، جس ڈی آئی جی کو جہاں سے چاہیں اٹھا کر جہاں مرضی پھینک دیں، جس کو چاہیں پروموٹ کریں، نہ کریں، تنزلی کر دیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یوں اب اگر مرکزی اسمبلی نے 26ویں آئینی ترمیم منظور کر کے سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں مداخلت کی ہے اور سپریم کورٹ کی آزادی کو ذک پہنچائی ہے، تو پولیس فورس کی، خیبر پختونخوا کی پولیس فورس کی جو کہ بہادر جوانوں پر مشتمل ہے اور جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت سالوں سے پاکستان کی ایک فرنٹ لائن فورس کے طور پر کام کر رہی ہے، اس پولیس فورس کی قربانیوں کو تسلیم کرنے سے بھی انکار ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور ان کی اسمبلی کا یہ اقدام، اور پولیس فورس کے معاملات میں مداخلت اور پولیس فورس پر اپنا قبضہ جمانے اور انہیں اپنے زیر نگین لانے کے لیے ایک غلط اقدام ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ سپریم کورٹ ایک بڑا اور ایک آئینی ادارہ ہے اور پولیس ایک قدر چھوٹا ادارہ ہے، سپریم کورٹ جتنا بڑا اسٹریچر نہیں ہے، لیکن بہرحال ہر ادارے کا اپنا کام ہوتا ہے جس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، اور پولیس جو ملک میں، صوبے میں، علاقوں میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنے کا کام کرتی ہے اور عوام کی جان و مال کے تحفظ جیسی اہم ذمہ داری اس فورس کے سر ہوتی ہے، تو اس کو بھی اپنا ذاتی ملازم بنانے کی کوشش کرنا کوئی اچھی روایت نہیں ہے۔ اگر مرکزی اسمبلی نے 26ویں آئینی ترمیم منظور کر کے ایک بری روایت ڈالی ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی ایکٹ میں آرڈیننس جاری کر کے آصف زرداری صاحب نے ایک بری روایت ڈالی ہے، تو پولیس ایکٹ 2024 کا جو ترمیمی بل ہے اسے پاس کر کے خیبر پختونخوا اسمبلی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی ایک بری روایت قائم کی ہے۔